بالکل ناظرین، میں آپ کا میزبان ذیشان رفیق اشرفیہ میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جی، آج ہم بات کریں گے جو وفاق المدارک کی طرف جو مقابلہ جات حفظ القرآن مجید کے شروع ہو رہے ہیں ان کی تفصیل کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اکاڑا کی ایک نامور شخصیت ججز کے فرائض انجام دیں گے، جس میں اگر میں چھوٹا سا تعارف کرواؤں تو وہ بھی جو ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شخصیت کون ہے۔ اگر جامعہ عثمانیہ گول چونک کا نام لیا جائے تو ایک ہی شخصیت کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں، قاری سعید احمد عثمانی صاحب، جو کہ اکاڑا کی ایک خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ اور یہ جو صوبائی محفل شبینہ ہے جو بادشاہی مسجد میں ہوتی ہے، وہاں پہ بھی 3 دفعہ جو ہیں وہ بلائے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی جو قومی سطح پر جو محفل شبینہ منعقد ہوتی ہے وہاں پہ بھی ان کی حاضری ہو چکی ہے۔ آئیں سب سے پہلے ہم ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس مقابلے کی جو ہے وہ شرائط ضوابط کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سر آپ بتائیں کیسے مزاج ہیں، طبیعت کیسی؟ الحمدللہ سب خیر و عافیت ہے، اللہ کا کرم ہے، اساتذہ کی، بزرگوں کی، مشائخ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اشرفیہ میڈیا ٹیم کا، ذیشان رفیق صاحب آپ کا، اور اسی طرح بھائی عبید اللہ صاحب کا۔ آپ ماشاءاللہ بڑے منظم انداز میں جامعہ اشرفیہ کی ایڈورٹائز، جامعہ اشرفیہ کی پبلسٹی، یہاں کے تعلیمی معیار کی پبلسٹی، یہاں پر جتنے مقابلہ جات منعقد ہوتے ہیں، یہاں پر جتنے سیرت کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اصلاحی پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اور یہاں پر گاہے بگاہے مختلف شخصیات بزرگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، آپ ان کی بھرپور طریقے سے پروگراموں کو مزید پھیلانے کا، اس کی اشاعت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ بہت قابل مبارکباد ہیں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور آج کے اس مختصر وقت کے لیے آپ نے میرا انتخاب کیا۔ الحمدللہ آج کل مدارس کے مقابلہ جات شعبہ تحفیظ القرآن مع تجوید کے منعقد ہو رہے ہیں، آج کل اس سلسلے میں مصروفیات ہیں، تو انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کو اس حوالے سے ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ وفاق المدارس کے تحت سب سے پہلا مرحلہ وہ ڈویژن سطح کے مقابلے کا ہے، اور اس کے بعد صوبائی سطح کے مقابلے کا ہے، اور اس کے بعد قومی سطح کے مقابلے کا ہے۔ یہاں پر ہم نے مقامی سطح پر گزشتہ دنوں میں ڈسٹرکٹ سطح پر ایک مقابلہ وفاق المدارس کا جو نظم و نسق ہے، اس کی جو ترتیب ہے اس مقابلے کی، اسی ترتیب کے مطابق ہم نے ایک مقابلہ یہاں پر مقامی طور پر ڈسٹرکٹ اکاڑا کا منعقد کروایا جامعہ محمودیہ عربیہ عیدگاہ میں۔ الحمدللہ وہاں پر 30 کے قریب بچوں نے شرکت کی، اور وہاں پر بھی ہم نے بچوں کو، ادارے کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے، اور یہ مقابلے گاہے بگاہے مختلف مدارس میں، ہمارے شہر اکاڑا میں، ضلع اکاڑا میں انعقاد پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ یہ بھی انہی مدارس میں سر فہرست ہے جہاں پر ہر سال تحفیظ القرآن کے طلباء کے مابین مقابلے منعقد ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جامعہ اشرفیہ میں ہم کئی مرتبہ یہاں پر حاضر ہوئے اور مقابلہ جات کو ہم نے دیکھا، انعامات کی تقسیم میں ہم یہاں پر شریک ہوئے، دستار فضیلت اور تقسیم اسناد کے جو پروگرامز یہاں پر ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہاں پر حاضر ہوتے رہتے ہیں، تو ایک طلباء میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، اور مقابلوں سے بچوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، سبقت لے جانے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان پہلی مرتبہ یہ مقابلے منعقد کروانے جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مدارس کا معیار اور بچوں میں ذوق اور شوق اس میں اضافہ ہو، اور معیار اداروں کا مزید بلند ہو، اور انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے مستقبل میں بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ یہ جو وفاق المدارس ہے العربیہ پاکستان ان مقابلہ جات کو پہلی دفعہ کروانے جا رہے ہیں،
تو ڈویژن لیولز، پھر صوبائی لیول اور پھر نیشنل لیول مطلب کہ قومی سطح پر یہ کیے جائیں گے. تو ان مقابلہ جات کو جو ہے وہ اس حوالے سے آپ اس کی افادیت کے حوالے سے ہمیں ذرا آگاہ کریں کہ وفاق المدارس ان کو کیسے آگے لے کے جانا چاہتا ہے. اصل میں اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ طلباء میں تعلیم کا ذوق اور شوق اور جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا رجحان پیدا ہو، اور جو بچے محنت کر رہے ہیں اور جو مدارس، جو اساتذہ محنتیں کر رہے ہیں اور دن رات بچوں پر محنت کر رہے ہیں تجوید کے حوالے سے اور منزل کی پختگی کے حوالے سے، ان کی حوصلہ افزائی مقصود ہے. تو لامحالہ یہ ڈسٹرکٹ سطح کے بعد جو ڈویژنل سطح، پہلا مرحلہ ڈویژنل سطح کا ہے، ڈسٹرکٹ سطح پہ ہم نے اپنے طور پر اسی طرز پہ کیا ہے، لیکن وفاق المدارس کے تحت پہلا مقابلہ وہ ڈویژن سطح کا ہوگا. تو ہمارے ضلع اوکاڑا یہ ساہیوال ڈویژن میں شامل ہے، تو ساہیوال ڈویژن کا مقابلہ اسی نومبر کی 23 تاریخ کو جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں منعقد ہوگا، جس میں پاک پتن، ساہیوال اور اوکاڑا تینوں اضلاع کے جو طلباء ہیں جنہوں نے 85% سے زائد نمبر لینے ہیں کامیابی کے لیے صوبائی مقابلے میں شرکت کے لیے، وہ بچے صوبائی مقابلے میں جائیں گے اگر وہ 85% نمبر سے زائد لے لیتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ان بچوں کی یہاں پر بھی حوصلہ افزائی ہوگی. جو بچے پوزیشنیں لیں گے، پہلی پوزیشن کو 5,000 روپیہ انعام دیا جائے گا، اور اسی طرح دوسری پوزیشن کو 4,000 روپیہ انعام دیا جائے گا، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 3,000 روپیہ انعام دیا جائے گا، اور باقی جتنے بھی 3 شریک ہوں گے جن کے نمبر زیادہ ہوں گے، 85% سے زائد نمبر ہوں گے، اور جتنے بھی شریک ہوں گے ان کو 2,000 روپیہ فی شریک انعام دیا جائے گا جو کہ مقابلے میں پارٹیسپیٹ کریں گے ایز اے. اور سوال ایک یہ بھی ہے کہ ان مقابلہ جات میں جو ہیں وہ حفاظہ اکرام ہی ہوں گے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کو ججمنٹ کیسے کی جائے گی؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی قرآن پاک کے ماشاءاللہ سے حافظ ہوں گے، تو ان کو کن چیزوں پہ ججمنٹ کی جائے گی کہ یہاں سے اس بچے کا پوائنٹ یہاں پہ ویک ہے، یا کس مقصد کے تحت ان کو جو ہے وہ پوزیشن ہولڈر بنایا جائے گا؟ اصل میں بنیادی طور پر سب سے پہلے جو اس میں حفظ کے مقابلے میں جو چیز دیکھی جائے گی وہ بچے کی منزل کی پختگی کو دیکھا جائے گا، کہ اسے یاد کتنا ہے. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پختگی کے 60 نمبر ہیں، 3 سوال ایک بچے سے کیے جائیں گے. پہلے 10 پارے میں سے ایک سوال کیا جائے گا اور اس میں 15 سطریں اس سے سنی جائیں گی. اسی طرح دوسرے 10 پاروں میں سے اس سے سوال کیا جائے گا، اس میں سے 10 سطریں اس سے سنی جائیں گی. تیسرے 10 پاروں میں سے سوال کیا جائے گا، اس میں سے 8 سطریں اس سے سنی جائیں گی. جو بچہ بغیر کسی اٹکن کے، بغیر کسی غلطی کے یہ تینوں سوال سنا دیتا ہے تو وہ 60 نمبر کا مستحق ہے. اس کے علاوہ مزید جو نمبر ہیں 40 نمبر، اس کی تقسیم وفاق المدارس نے ایسے کی ہے کہ 25 نمبر اس کے تجوید کے مقرر کیے ہیں، یعنی تجوید کے لحاظ سے قواعد اور ضوابط جو پڑھنے کے ہیں، غنہ ہے، مد ہے، اسی طرح قلقلہ ہے، یہ حفاظ اس سلسلے کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تو اس شعبے سے جو لوگ منسلک ہیں وہ تجوید کے معنی اور مفہوم سے واقف ہیں. 25 نمبر تجوید کے دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 15 نمبر وہ حسن صوت کے ہیں، اس کی آواز کیسی ہے، اس کی روانی کیسی ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے، اس کے پڑھنے کا انداز کیسا ہے. تو اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی. تو جو بچہ اچھے طریقے سے سنائے گا، بغیر اٹکن کے، بغیر غلطی کے، تجوید کے مطابق سنائے گا، تو انشاءاللہ العزیز وہ 100 نمبر کا مستحق ہوگا. اگر کوئی غلطی کرے گا تو لامحالہ وہ نمبر کٹتے چلے جائیں گے اور وہ پھر مائنس ہوتے چلے جائیں گے، تو وہ پوزیشن سے رہ جائے گا. لیکن مقابلے کا پھر بھی اسے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اگر اس دفعہ پوزیشن نہیں لے سکا تو آئندہ جو مقابلہ جات ہوں گے ان میں وہ بڑے اچھے انداز میں محنت بھی کرے گا، اور انشاءاللہ العزیز وہ آگے سے مزید اس میں ترقی کرے گا، اور وہ محنت کے لحاظ سے
اور مقابلے میں مزید پذیرائی اسے حاصل ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، خون گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو یہ وفاق نے ایک بڑا اچھا اہتمام کیا ہے۔ ہم اپنے اکابر کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے مشائخ کو، وفاق المدارس کے صدر جناب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح ناظم اعلیٰ وفاق المدارس پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور وفاق المدارس کی پوری شورا اور عاملہ وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور اس مقابلے کے حوالے سے جن کو کنوینر مقرر کیا ہے وفاق المدارس نے، وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، عالمی سطح کا نام ہے، اور پوری دنیا میں ججمنٹ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ دارالعلوم الاسلامیہ کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کے محتمم استاذ القرہ امام القرہ حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ان مقابلہ جات کے کنوینر ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں ان مقابلہ جات کے انعقاد میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا ایک وسیع نیٹ ورک موجودہ حالات میں، اور آج کل خاص طور پر ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ وہ اس وقت بہت نحیف بھی ہیں اور تقریباً بیمار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑا اس میں متحرک ہیں وہ مقابلوں کے انعقاد میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اور ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ ان کو لمبی عمر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے۔ انشاءاللہ یہ مقابلہ جات منعقد ہوں گے، اس میں بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور اساتذہ کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جو صوبائی مقابلہ ہے اس میں بھی انعامات کا سلسلہ ہے، ابھی 22، 23، 24 نومبر اس میں ہر ڈویژن کے اندر مقابلہ جات منعقد ہوں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز 4 دسمبر سے 15 دسمبر تک صوبائی سطح کے مقابلہ جات کا انعقاد ہوگا۔ آپ نے جو یہ صوبائی سطح کے بتائے ہیں اور آپ نے بتایا کہ ڈویژنز لیولز پہ بھی ہوں گے، ان میں جو طلبہ لیے جائیں گے ان کی تعداد، مطلب کہ جو پہلے 3 پوزیشنز ہولڈر ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، وہی ہوں گے، یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں؟ اور جو وینیو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے صوبائی لیول پر، وہ لاہور ہے یا کوئی اور جگہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پوزیشن ہولڈرز کا تعلق ہے، جو پوزیشن ہولڈر ہیں وہ تو جائیں گے اوپر، لیکن حوصلہ افزائی سب کی اس میں کی جائے گی۔ ڈویژن میں جتنے بھی شرکا ہوں گے جن کے 85% سے زیادہ نمبر ہوں گے، ان کو بھی 2-2 ہزار روپیہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ رکھا گیا ہے۔ اگرچہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو 5,000 اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو 4,000 اور اسی طرح تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو 3,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ صوبائی سطح میں انعامات کی ترتیب یہ ہے، جو فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے اس کو 30,000 روپیہ وہ انعام دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو 25,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اسی طرح تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 20,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو مرکزی سطح کی جو ترتیب ہے مقابلہ جات کی، وفاقی سطح پہ، قومی سطح پہ جو مقابلہ ہوگا، اس میں 1.5 لاکھ روپیہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو دیا جائے گا، اور 1,25,000 روپیہ وہ سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو دیا جائے گا، اور اسی طرح 1 لاکھ روپیہ وہ تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو دیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا قومی مقابلہ ہے اس میں جہاں پر اس بچے کو انعام دیا جائے گا، اتنا ہی انعام اس بچے کے استاذ کو بھی دیا جائے گا، تاکہ اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہو۔ جو بچوں پر محنت کر رہے ہیں ان کی تجوید کے حوالے سے، ان کی پختگی کے حوالے سے دن رات ایک ہی ہوا ہے، بڑے مناسب سے وظیفے میں، انتہائی مناسب سی تنخواہ میں، جو اللہ کے توکل پر الحمدللہ مدارس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس سے نہ صرف مدارس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہوگی، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ سارا کریڈٹ وفاق المدارس کو جاتا ہے۔ اور اس وقت مدارس کے اندر دیکھا جائے تو بہت جوش و خروش ہے، بہت تیاریاں کر رہے ہیں طلباء، اساتذہ محنت کر رہے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا سماں ہے، اور پاکستانی قوم، پاکستانی عوام وفاق المدارس کے اس قدم کو سراہ رہی ہے،
اور تمام مدارس میں اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مدارس نے اپنے طور پر بھی مقابلہ جات کا انعقاد مزید بڑھا دیا ہے۔ اچھا، جو یہ آپ نے رقوم کا بتایا کہ جو انعامات دیے جائیں گے، یہ وفاق المدارس خود اپنے جو ہیں وہ اخراجات سے دے گا یا اس کی کوئی اور پالیسی بنائی گئی ہے؟ نہیں، یہ وفاق المدارس اپنے تحت ہی اپنے طور پر اس کے انتظامات کرے گا۔ وفاق المدارس کے نمائندگان، وفاق المدارس کے مسئولین، وفاق المدارس کی مجلس عاملہ، مجلس شورا، وہ اسی طرح تمام انتظامات کو حتمی شکل دے گی۔ لامحالہ اس کے لیے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ججمنٹ کے فرائض سر انجام دینے والے ہیں۔ اسی طرح جہاں جہاں منعقد ہو رہے ہیں مقابلہ جات، وہاں پہ انتظامات ہیں، وہاں پہ اساتذہ تشریف لائیں گے، وہاں پہ طلباء تشریف لائیں گے، وہاں پہ معززین علاقہ تشریف لائیں گے۔ ان کے انتظامات، ان کے قیام و طعام کا انتظام اور ان کے لیے انعامات، یہ سارا کریڈٹ اور یہ سارا سہرا وفاق المدارس کے سارا ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ جو انتظامات ہیں یہ سارے وفاق المدارس کے تحت ہی ہوں گے، تو کیا اوپن پبلک لوگ بھی آ سکتے ہیں؟ مین کہ جو لوگ مدرسہ سے تعلق نہیں رکھتے، اگر وہ آنا چاہیں تو اسی حوالے سے انتظامات؟ بالکل، اس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے فرد کو اس میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ جہاں تک سماعت کا تعلق ہے، شرکت کا تعلق ہے، تو وہ کوئی بھی شخص اس میں شریک ہو سکتا ہے، ہر مسلمان اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے دلوں کے اندر بھی قرآن کی محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستانی عوام کے اندر ایک شعور بیدار ہو آگے سے آگے بڑھنے کا۔ قرآن پاک بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات کے انداز میں، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ تو اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ قرآن پاک کی تحفیظ میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اس کو یاد کرنے میں، اس کو اچھے سے اچھا پڑھنے میں۔ دیکھیں اب موجودہ حالات میں ہر طرف جدت ہی جدت ہے، تو مدارس میں بھی اس حوالے سے ایک جدت آ رہی ہے۔ یہ ایک جدت کا ایک پہلو ہے، یہ مقابلہ جات کا انعقاد جو ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے مدارس کے طلباء میں بھی بہتری آئے گی، ان کا معیار تعلیم بلند ہوگا، اور انشاءاللہ چند ہی عرصے میں، چند ہی دنوں میں، چند ہی ماہ میں یہ وفاق المدارس سے ملحق جتنے بھی ادارے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے بہت ترقی کریں گے۔ جہاں پاکستان کا دنیا میں ایک نام ہے، سب سے زیادہ حفاظ قرآن پاک کے وہ پاکستان تیار کر رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو وفاق المدارس اس حوالے سے اپنی ایک منفرد خدمات رکھتا ہے، منفرد اس کی یہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس وقت تعلیمی لحاظ سے، مدارس کے لحاظ سے بہت بڑا ایک یہ نیٹ ورک ہے، بہت بڑا ایک ادارہ ہے وفاق المدارس، جس میں 25,000 کے قریب مدارس اس سے منسلک ہیں، اور 25,000 کے قریب مدارس اس سے ملحق ہیں، اور 20 لاکھ کے قریب تقریباً طلباء اور طالبات اس میں زیر تعلیم ہیں جو وفاق المدارس سے منسلک ہیں۔ جی، ایک سوال میرے ذہن میں اور ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہمارے ذرائع سے یہ خبر ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایز اے جج جو ہے وہ وفاق المدارس کی طرف سے جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا، بلایا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو یہ جج حضرات ہیں اسی ڈویژنس کے ہوں گے، کیونکہ ڈویژنس لیول پہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یا کسی اور ڈویژن پہ جا کے یہ جو ججز کے جو ہے وہ کام سر انجام دیں گے؟ وفاق المدارس کے جو امتحانات ہیں وہ ایک مثالی نظم کے تحت ہوتے ہیں۔ شعبہ کتب کے جو امتحانات ہیں، اسی طرح تحفیظ کے امتحانات ہیں، رجب کے آخر میں انعقاد پذیر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو وفاق المدارس ایک اپنی مثالی حیثیت رکھتا ہے، تو ان مقابلہ جات میں بھی ایک منفرد نظم وضع کیا گیا ہے، ایک امتیازی نظم وضع کیا گیا ہے۔ جس ڈویژن سے جو بھی جج تعلق رکھتا ہے اس ڈویژن میں وہ ججمنٹ کے فرائض سر انجام نہیں دے گا، مین کہ یہ روٹیٹ ہوں گے، دوسرے ڈویژن میں بطور ججمنٹ کے فرائض سر انجام دے گا۔ اور پھر اس میں سوالات کا اس قدر لحاظ کیا گیا ہے، ہمارے شیخ قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سوالات کا اس قدر کثرت کے ساتھ انہوں نے انتظام کیا ہے، جو بچہ آئے گا اس کا رول نمبر وہاں پر پکارا جائے گا، وہاں پر نام نہیں لیا جائے گا، اس کی ولدیت، اس کا ادارہ، کون سے قاری صاحب کے پاس پڑھتا ہے، کون سے اس کے استاذ ہیں، کس مدرسے کا ہے، کس استاد سے اس کا تعلق ہے، کس کا شاگرد ہے،
वहाँ पर किसी को कोई मालूम नहीं होगा। जज सिर्फ रोल नंबर से उसको पहचानेगा कि ये फ़लाँ रोल नंबर है। और जब सवाल करेगा तो सवाल में भी ऐसा नहीं है कि जज अपनी मर्ज़ी से सवाल करेगा। सवाल तो कुरान पाक में से ही होगा, लेकिन जो बच्चा जब रोल नंबर उसका पुकारा जाएगा और वो अपनी नशिस्त पर आएगा मुसाबके के लिए, तो वहाँ बहुत सारे लिफाफे वहाँ पर मौजूद होंगे। अगर उस सेंटर के अंदर 70 बच्चे हैं तो 70 बच्चों के लिए 70 लिफाफे वहाँ बंद रखे हुए हैं, और उन 70 लिफाफों में से हर एक लिफाफे में 3 सवालात बाकायदा उसके लिखे हुए हैं। वो बच्चा अपना लिफाफा उठाएगा, भले वो 70 में से कोई सा भी लिफाफा उठा ले, और वो लिफाफा उठाकर ला कर के जज साहब को देगा, मुंसिफ साहब को देगा, और मुंसिफ साहब उस लिफाफे को खोलकर उसमें जो सवालात हैं तरतीब के मुताबिक वो सवालात उस बच्चे से पूछेगा। यानी जज भी मुमतहिन भी अपनी मर्ज़ी से सवाल नहीं करेगा। ऐसा भी बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि एक बच्चे से एक सवाल किया, दूसरे बच्चे से दूसरा सवाल किया, तो बच्चे के जहन में ये बात आ जाती है कि जज साहब ने मुझसे तो मुश्किल सवाल किया है और फ़लाँ बच्चे से आसान सवाल किया है। तो इससे इसका ख़दशा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये भी जो है वो किस्मत पे छोड़ दिया जाएगा कि जो बच्चा जो पैकेट या जो लिफाफा उठाए वो उस पे जो सवाल आए। इसमें ना तो बच्चे को पता होगा कि सवाल क्या है, और ना जो हमारे जज हजरात हैं इनको भी नहीं पता होगा कि सवाल क्या है। वो जब खोलेंगे तो पता चलेगा। खोलेंगे तो पता चलेगा। वो जौन सा लिफाफा खुद उठाएगा वो अपने सवाल खुद ही मुतय्यन करेगा कि मुझसे ये सवाल पूछे जाएं, तो वो अपनी मर्जी का लिफाफा उठाया जाएगा, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। वो जो भी लिफाफा वहां से उठा ले, उस लिफाफे में जो भी सवाल होंगे वो उससे पूछे जाएंगे, और जो हिफ्ज़ के मतलब हैं वो भी, और जो दूसरे 40 नंबर के सवाल हैं वो भी उसी लिफाफे में। नहीं, वो ओवरऑल तो ये हिफ्ज़ का ही मुकाबला है। बाकी वो चीज़ें इसमें नंबर तकसीम किए हुए हैं, तो वो उस नंबरों की तरतीब से जज अपने जो उनके पास विफाकुल मदारस ने एक तरतीब बनाई है नंबर लगाने की, तो उस हिसाब से वो अपने नंबर उसमें लिखता चला जाएगा। असल में इसमें मुकाबले में और इम्तिहान में थोड़ा सा फ़र्क है। इम्तिहान में ये होता है कि मुमतहिन नंबर देता है, मुकाबले में नंबर काटता है। अब जो बच्चा इम्तिहान देने के लिए या मुकाबले में जो शरीक है, गोया कि वो अपने पास 100 नंबर रखता है, वो 100 नंबर ले क्या है। अब वो जब सुनाएगा उसमें अगर कोई गलती आती है, कोई अटकन आती है, एक अटकन आएगी तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, और जब बच्चा अटकेगा तो उसको दोहराने के लिए जज साहब मुंसिफ साहब उसको शुरू आयत से लगाएंगे, दोहराने के लिए उसको कहेंगे। अगर वो ठीक कर लेता है, दुरुस्त कर लेता है, तो वो 1 नंबर ही कटेगा। अगर वो दुरुस्त नहीं करता अपनी गलती को, अगर बताने की ज़रूरत पड़ती है, गलती बता दी जाती है, तो फिर मज़ीद 2 नंबर उसके कट जाएंगे। तो एक गलती पर 3 नंबर उसके काट दिए जाएंगे। अच्छा, ये जो रूल्स आप बता रहे हैं ये वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को भेजे गए हैं, ये सारे ही उन्होंने जो हैं वो जजिस को बताया है कि आपने इस हिसाब से मार्किंग करनी है, मतलब कि ये नंबर आपने इस हिसाब से काटने, ये आपको उनके हवाले से बताया गया है? ये विफाकुल मदारस ने बाकायदा एक इस हवाले से एक जदवल तैयार किया है, उसमें ये सारी डिटेल है। ये मदारस को भी भेज दी गई है और बच्चों को भी ये सारी डिटेल मालूम है। हमने बाकायदा बताया है मदारस को, लेटरों के ज़रिए से हमने लेटर बाकायदा भेजे हैं, और विफाक की तरफ से भी रिसाला एक निकलता है, विफाकुल मदारस माहनामा रिसाला है विफाक, उसमें भी ये सारी तफसील बता दी गई है। ये गोया कि ये तो सबको पता है कि कैसे सुना जाएगा और किस अंदाज में सुना जाएगा। कुरान पाक में से सुना जाएगा। अब बात यह है कि पढ़ने वाला कैसा पढ़ता है और उसने कितना याद किया है, इसके उसको नंबर दिए जाएंगे, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे मुसाबके से बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी मदारिस के मेयार में, और असातिज़ा की मेहनत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अच्छा, एक सवाल और है कि अगर किसी डिवीज़न की सतह पर आपने बताया कि 85% जो बच्चा नंबर लेगा उसको जो है वो सूबाई सतह पर भेजा जाएगा, अगर कोई भी बच्चा 85% नंबर ना ले पाए, जो 85% नंबर नहीं लेगा वो उसको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको नहीं भेजा जाएगा आगे। चाहे तमाम जो हैं वो
اس ضلع کے بچے 85% حاصل نہ کر پائیں؟ نہیں، 85% نمبر لینا ضروری ہے، مقابلے میں کامیابی کے لیے 85% نمبر لینا ضروری ہے۔ 85% نمبر جس کے نہیں ہوں گے وہ مقابلے سے باہر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جامعہ عثمانیہ غول چونک کے امام و خطیب اور اکاڑا کے ماشاءاللہ سے بہت جو ہیں وہ میٹھی آواز کے مالک ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے یہ جو وفاق المدارس کے تحت چلنے والے پروگرام کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا، اور ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں جاننے کو ملیں، اور بے شک آپ لوگوں کو بھی ملی ہوں گی اس چیزوں پہ۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔